اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نظر بد کیا چیز ہے، یہ نظر لگنا کیا ہے؟ نظر لگنا یا نظر بد ہونا، یہ جو ہم دعائیہ جملہ استعمال کرتے ہیں چشم بد دور، یہ شعر و شاعری کی حد تک ہی نہیں بلکہ اس کے تھوڑے سے اثرات اس لیے ہیں یا ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیے جب ہم اپنے وجود میں کمزور ہوتے ہیں تو اگر تیز ہوا بھی چلے تو ہم لہرا کے رہ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی جگہ مضبوط کھڑے ہوں اور کوئی ہمیں دھکا بھی دے تو اگر ہم کمزور ہوں گے تو گر جائیں گے، اگر نہیں تو کیا ہوگا؟ دھکا دینے والا خود گر جائے گا۔ اب جب ہم کسی کے رشک سے بڑھ کر جو کیفیت ہے وہ ہے حسد۔ رشک میں اگلا وش کرتا ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، اور حسد میں وہ یہ نہیں وش کرتا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، وہ کہتا ہے یہ خراب ہو جائے، یعنی اس کے پاس یہ خوبصورت گاڑی ہے یہ نہ رہے، اس نے اتنا اچھا کپڑا پہنا ہے، اس پہ اتنا اچھا جچ رہا ہے، اس کے پاس یہ نہ رہے۔ یہ حسد ہے۔ حسد نیگیٹو ہے، رشک پازیٹو کیفیت ہے کہ جی اللہ نے اس کو عطا کیا مجھے بھی عطا کرے، تو رشک ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ حسد جو تخریبی ایک وہ ہے، اور من شر حاسد اذا حسد، قرآن کی ترتیب دیکھیں، یہاں جا کے بات ختم ہوتی ہے کہ آخر میں اللہ رب کریم نے یہ کہا ہے کہ انسانوں کو انسانوں ہی کے حسد سے بچنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کا تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات پہ آپ عمل کر کے اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ کسی کا حسد آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا، ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا، ڈسٹرائے تو بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو نظر ہے یہ پیار کی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، یعنی حسد یا کسی کینے کے تحت یا کسی بغض کے تحت یا ill wishing کے تحت بھی ہوتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں کی نظر اپنے بچے کو خود ہی لگتی ہے، وہ اتنے پیار سے اس کو دیکھتی ہے، یا اتنا زیادہ اس کا پیار، اس کی محبت جو ہے وہ اس کے لیے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کا جو نظام وہ تشخص ہے یا جو اس کی شخصیت کی بناوٹ ہے اس میں سے جب وہ محبت کی لہریں گزرتی ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو کہیں گر گیا، تو کہیں لڑکھڑا گیا، کہیں کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں سے نظر لگ گئی ہے۔ اس کا اب علاج بعد میں عرض کر دیتا ہوں ان کے کیا ہے۔ دوسرا ہے کسی کی ill wishing کی وجہ سے نظر لگنا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے یقین کا پیٹرن بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ گرو کر رہے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے باعث رشک سے بڑھ کر باعث حسد بن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر اسٹرینتھ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر یہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر کیا کہتے ہیں اگلے کا زور تو چلے گا۔ تو نظر بد سے بچنے کا واحد طریقہ اپنے یقین کے پیٹرن کو امپروو کرنا ہے۔ آپ چونکہ اپنے معاملات اللہ کے ساتھ کنیکٹ رکھیں تو پھر کسی کی نظر نہیں لگتی۔ غور کریں کیا، اگر ہم اپنے سوچ میں اپنی فکر میں اللہ کو اولیت دیے رکھیں تو اس کی مخلوق ہمیں شر نہیں پہنچا سکتی، لیکن اگر ہم لوگوں کے حسد کا شکار ہونے کے بعد لوگوں پہ برستے رہیں گے تو یہ ری ایکشنری موڈ میں آنے سے ڈیمیج ول بی انکریزڈ۔ تو نظر بد سے بچنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ جی آپ جیسے معوذتین جو ہیں، یعنی اعوذ برب الناس اور اعوذ برب الفلق، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے اس کا پانی پہ دم کر کے پئیں، 11 دفعہ دم پڑھ کے
پانی پہ دم کر کے پی لیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اندر ایک احساس اجاگر ہوتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, میں اس کی پناہ میں ہوں, اس کے شیلٹر میں ہوں, تو لہٰذا وہ اثرات نلیفائی ہو جاتے ہیں. تو یہ ill wishing یا کسی کی پیار کی نظر لگنا یہ اتنا بڑا فینومینن ہے نہیں جتنا اس کو بنا دیا گیا ہے. اور اس کے بنانے کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے انر میں وی آر ویری ویک, وی آر ناٹ سو اسٹرانگ, وی آر ناٹ اسٹرانگ انف ٹو کاؤنٹر دی effects of ill wishing or bad eye or evil eye.